الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين البادي وشعبان. رواه البخاري. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں کو آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہے کہ عربی کا مہینہ جو رجب ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی آڑ کے اندر کچھ لوگوں نے کئی طرح کی بدعات ایجاد کر لی ہیں، اور ایسے جھوٹے من گھڑت واقعات، موضوع روایات پیش کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آج کے اس موضوع کے اندر کوشش کروں گا کہ اس مہینے کی عظمت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بدعات ہوتی ہیں ان کا بھی محاصرہ کیا جائے، اور جو صحیح بات، صحیح ثابت ہے، اس کو آپ سامنے پیش کیا جائے. تو رجب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام، حرمت والے 4 مہینے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور اس مہینے کی نسبت مضر قبیلے کی طرف کی جاتی تھی. مضر قبیلے والے اس مہینے کا بہت احترام اور اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے شروع سے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 کو بیان کیا ہے. قرآن اس کو یوں طرح بیان کرتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات
یقیناً ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً شروع سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 بیان کی ہے، اور یہ پورے مہینے شمار بھی کر دیے ہیں۔ ان میں سے 4 ایسے ہیں اربعۃ حرم، جو حرمت والے ہیں، جن کی حرمت اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے اندر بھی ان کی حرمت کو برقرار کیا گیا، اور یہ اصل دین ہے۔ لیکن اس کی آڑ کے اندر اسلام نے اس کی حرمت کو تو برقرار رکھا ہے کہ ان کے اندر ظلم نہ کیا جائے، بلکہ ان کے اندر گناہ کرنا کبیرہ ہے۔ عام دنوں میں گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن ان کے اندر ڈبل ثواب اور ڈبل جو ہے گناہ کا جو ہے نا وہ بدلہ ملے گا۔ اس لیے ان کے اندر نہ تو قتال کیا جائے۔ مشرکین مکہ ان مہینوں میں کبھی بھی لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی آڑ کے اندر کچھ لوگوں نے بدعات کو ایجاد کر دیا ہے، خرافات کو داخل کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، 3 پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم ورجب، مدر الذی جمادی و شعبان، جمادی اور شعبان کی جو درمیان آتا ہے وہ رجب مہینہ ہے۔ ان کی حرمت اللہ کے وسلم نے برقرار رکھی ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان اس کی آڑ کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں شرکیہ، ایسا غلو کرتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول نے بہت منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، حضرت زہاد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک آدمی آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی ہے، تو میں چاہتا ہوں بوانا مقام کے اوپر میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا تو اپنی نظر کو پورا کر لے، بلکہ آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ کون سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا جہاں تو اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہے، کیا جاہلیت کے اندر ایسے بت تو نہیں تھے وہاں جہاں ان کی عبادت کی جائے؟ ایسا بت تو نہیں جس کی وہاں عبادت کی جائے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا هل كان فيها عيد من اعیادہ، کیا وہاں کوئی میلہ جشن تو نہیں لگتا؟ اللہ کے رسول نہیں لگتا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنی نظر کو پورا کر لے۔ کیوں؟ جو اللہ کی طرف سے نظر مانی ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ کی معصیت کے اندر ہو ایسی نظر کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر مشرکین مکہ کچھ اپنے جانوروں کو اس کے نام پہ مختص کر کے وہ ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام کے اندر فرع بھی جائز نہیں اور عتیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرع کیا ہے؟ یہ لوگ گائے، اونٹ، بکری کا پہلا جو بچہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور دوسرا عتیرہ، ایسا جانور جو رجب کے مہینے میں مختص کر کے
ایک نظر کے طور پہ بتوں کے نام کو اس کے ساتھ منسلک کر کے وہ ذبح کیا کرتے تھے. حالانکہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے قطعی طور پہ. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. کہ بے شک تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا میتت مردار، وہ خون جو نکل جاتا ہے، جو نظر جس کی مانی جاتی ہے، اور خنزیر کا گوشت وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے قطعی طور پہ. یہ لوگ اسی مہینے کے اندر ایسی رسم جسے رسم رجبیہ کہا جاتا تھا یہ لوگ کرتے تھے. اور آج ہمارے مسلمان بھولے بھالے یہ بھی اسی مہینے کے اندر پتہ کیا کرتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پہ جا کے، اجمیر میں جا کے نظر کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، وہ اس کو جا کے پورا کرتے ہیں. جبکہ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے وہ کیا ہے؟ چاہے وہ علی حجویری کے نام کا ہو، چاہے وہ پاک وطن کے نام کا ہو، چاہے وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کا ہو، الغرض کے جتنا بھی کیا جائے یہ کیا ہے؟ حرام ہے، قطعی طور پہ یہ حرام ہے. تو اس لیے اس مہینے کی بنسبت کو جانتے ہوئے آپ اپنے بھائیوں کو دعوت دیجئے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جو لوگ ایسی رسمیں کرتے ہیں اور اسی مہینے کے بعد مختص کر کے یہ قطعی طور پہ حرام ہے، ان کو منع کیجئے، ان کو بتائیے کہ یہ قطعی طور پہ حرام ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس مہینے کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی روایات منتقل کر کے، بعض کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کا نزول جو ہے وہ 27 جو ہے نا شعبان کو ہوا تھا، اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں سورۃ دخان کی آغاز کی 2 آیات، جبکہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آئیں ذرا وہ قرآن کی آیات کیا ہے، ان کے اندر تفاصیل کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. یقیناً اس کتاب کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اتارا ہے ایسی رات کو جو مبارک ہے، برکت والی ہے. کچھ لوگ منسلک کرتے ہیں اس مبارک رات سے مراد 27 رجب کی رات ہے، حالانکہ نہیں. قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ القدر کے اندر اور سورۃ بقرہ کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو کس مہینے میں اتارا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تو اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ یہ 27 رجب کی ہے، اس دن یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر اس رات کی جو خاصیت بیان کی ہے وہ ہے اس کا تعلق ہی لیلۃ القدر کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ القدر کے اندر
انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اللہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس رات میں؟ لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی عظمت فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے اندر ایک ایسی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو لوگ اس کی نسبت کو 27 رجب کو کر کے، واللہ یہ خصوصاً لوگوں نے نا اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ اس کا تعلق 27 رجب کو کر دیا ہے، جبکہ اس رات کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، ماہ رمضان کے ساتھ ہے. عظمت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اور پھر کچھ ایسی بدعات کی جاتی ہیں، اور اسی مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے. کون سی نماز؟ صلاۃ الرغائب. کہتے ہیں جی جمعرات، اس مہینے کی پہلی جمعرات کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے. پھر جمعے والے دن مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکھتے، کتنی رکھتے؟ 12 رکھتے پڑھتا ہے، 2 اور پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ دیکھو اپنی طرف سے، بھئی عمل تو وہ ہے جس کا طریقہ اللہ کے وسلم نے بتایا ہو، کیا ہو، حکم دیا ہو. جب آپ کے سامنے کیا گیا آپ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں جی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بندہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھے، اور پھر سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں جو میرے اوپر 70 مرتبہ درود پڑھے، اور سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ 70 مرتبہ پڑھے، اور یہ مکمل کر کے جو بھی نیت کر کے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس عمل کا میں نے حکم نہیں دیا، میری طرف اس کی نسبت کی جائے، آپ نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، کوئی اجر نہیں، وہ ضائع کر دیا جائے گا. اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو میری طرف ایسی بات نسبت کر کے بیان کرتا ہے، اللہ میری طرف نسبت کر کے ایسی بات کو منسوب کرتا ہے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں، ہم نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ مردود ہے. تو میرے محترم بھائیو، ایسی روایات کو پیش کرنا، موضوع مند گھٹ روایات کو تقریباً اس مہینے کی نسبت کے ساتھ 10-12 ایسی روایات ہیں جو ان کا تعلق اللہ کے وسلم کے ساتھ نہیں ہے تو بیان کیا جاتا ہے. ایسی روایات کو بیان کرنا قطعی طور پہ حرام ہے. اور اللہ کے وسلم نے فرمایا جو بندہ میری طرف نسبت کر کے ایسی روایات پیش کرے میں نے حکم نہ دیا ہو، اسے چاہیے فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھے. اللہ، ایک معمولی وعید نہیں ہے. اس لیے اس مہینے کی جو عظمت ہے وہ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے. بس اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، لیکن مختص نہیں ہے، اختصاص کے ساتھ نہیں ہے کہ فلاں رات فلاں دن. اور کچھ اس مہینے میں کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، خصوصاً 13, 14 اور 15 کو. حالانکہ یہ حدیث ہر مہینے کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون سے روزے ہیں؟ ایام بیضاء کے. کون سے روزے ہیں؟ ایام بیضاء کے ہیں. ان کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے اندر یہ روزے رکھے. مختص خاص کسی روایت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اسی مہینے کے اندر رکھے جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے ایام بیضاء کے روزے رکھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ فضیلت.
تو رکھنے چاہیے، تمام کرنا چاہیے، لیکن اسی مہینے کے ساتھ مختص خاص نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ عمرہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اور نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ کے وسلم نے حکم دیا اور آپ نے کیا ہے، حالانکہ اللہ کے وسلم سے کوئی بھی ایک عمرہ ثابت نہیں کر سکتا اس مہینے کے اندر۔ آپ نے ٹوٹل کتنے عمرے پیش کیے ہیں؟ 4۔ کس کس مہینے میں؟ 3 ذی القعدہ میں کیے ہیں اور 1 حج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیے، 4 ٹوٹل آپ نے عمرے کیے۔ آپ علیہ السلام کی طرف ویسے نسبت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو بات ہے، آج لوگ دین کا جو اصل حلیہ تھا اس کو بدل کے اپنی طرف سے اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کر کے، اس لیے آپ کو یہ خوف تھا۔ آپ علیہ السلام ہر خطبے کے آغاز میں کیا کہتے تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ نے سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کے بعد اس کے نبی کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ وشر الامور، بری باتیں ہیں جو اپنی طرف سے کھڑی جاتی ہیں، اپنی طرف سے بناؤ سکار کر کے بیان کی جاتی ہیں، فرمایا وہ محدث ہے۔ وہ کیا ہے؟ محدث ہے، وہ من گھڑت ہے۔ اللہ اکبر میرا۔ تو ایسی بات کرنے والا گمراہی کے اندر جاتا ہے، تو جو گمراہی کی طرف جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے کیا، دیکھیں کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہے، کچھ سیئہ ہوتی ہے۔ بھئی یہ تخصیص اپنی طرف سے تم کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف سے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سیئہ ہے، یہ حسنہ ہے، کسی روایت میں ملتا ہے؟ یا قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سیئہ ہے، یہ حسنہ ہے؟ بلکہ کلو بدعہ، ہر ایک نئی چیز، بدعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد کی ہوئی، نئے سرے سے بنائی، من گھڑت اپنی طرف سے کی ہوئی۔ فرمایا کلو بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو ایسی اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر کے اسلام کی طرف نسبت کرنا، اللہ یہی چیز ہے کہ یہ اپنی طرف سے خود ساختہ شریعت کا نیا آغاز کرنا ہے۔ اس لیے اصل بات جو ہے جو اللہ کے وسلم سے ثابت ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے اہل تقلید جو ہے وہ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، دیکھو جی بدعت کے اندر یہ چیز ہے، یہ حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ کر لیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ بھئی قرآن پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اذان سے پہلے جو صلاۃ کہی جاتی ہے اس میں کیا حرج ہے؟ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ بھی تو دیکھیں نا، نبی پہ درود ہی پڑھتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے ایسے درود کا؟ اللہ، ان بیچاروں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے درود کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت خود بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کا بھیجنا اور ہے، اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتوں کا دعا کرنا ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا آپ کی شان کو بلند کرنا، آپ کے مرتبے کو بلند کرنا، جیسے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول کرنا، یہ اللہ کا درود ہے۔ فرشتوں کا درود
آپ کے لیے رحمت بخشش کی دعائیں کرنا، یہ فرشتوں کا درود ہے. اور ہمارے لیے اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول ہم کون سا آپ کے درود پڑھیں؟ آپ نے فرمایا درود ابراہیم. پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو درود پڑھتے ہیں وہ حدیث سے ثابت، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے کتنے موزن تھے؟ 3 تھے. کتنے موزن تھے؟ 3. ایک حضرت بلال، ایک عبداللہ بن مکتوم، اور ایک حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 موزن تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان تینوں نے اذان کہی ہے کیا کہ ایک بھی موزن کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اس نے سب سے پہلے صلاۃ پڑھی ہو بعد میں؟ یہ تو ایجاد کی ہوئی ہے، یہ تو بدعت ہے. اور پھر یہ فیصلہ آباد کی ایجاد کی ہے. یہ میڈین فیصلہ آباد ہے. اور وہ امی پور بازار، آپ جو پاکستان میں جاتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، امی پور بازار بہت بڑا مشہور بازار ہے. فیصلہ آباد کے 8 بازار ہیں، ان میں ایک مسجد ہے مولانا سردار صاحب کی. انہوں نے یہ بدعت کو ایجاد کیا ہے. اور اسی طرح کی کئی اور بدعتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کلو بدع، کلو، ہر ایک جو بدعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیئہ ہو، وہ حسنہ ہو، وہ اچھی ہو، وہ نہ اچھی ہو، ایسی چیزیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے کچھ لوگ اسی مہینے کی نسبت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور پھر خصوصاً پاک و ہند کے اندر 27 رات کو ایسی عبادت کی جاتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے. کیا نام دیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ گناہوں سے برات کی رات ہے. کیسا یہ عقیدہ ہے، کیسا یہ دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں. کسی صحابی نے یہ تو نہیں کہا میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں جہنم سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور 3 ایسی مفاقتیں ہیں جو عمر نے زمین پہ مشورے دیے، اللہ نے آسمان پہ قبول کر لیے. اور عمر وہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضا جس بلا سے گزر جائیں شیطان کو رستہ چھوڑ جاتا ہے. تو کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان کر دیں کہ میں نے پوری انسانیت کو معاف کر دیا ہے، ایک بندے کو معاف نہیں کیا، تو میں تصور کروں گا، دل کے اندر خیال کروں گا ہو سکتا میں عمر ہوں. اگر یہ اللہ رب العزت یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اللہ کہہ دے میں نے پوری انسانیت کو معاف نہیں کیا، ایک بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میں ہوں. تو یہ برات، شب برات، لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے والے ملا صرف اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں. اللہ یہ پیٹ کے اندر رزق نہیں، یہ جہنم کی آگ بھر رہی ہے. ایسے کیا جاتا ہے جیسے درباروں کے ساتھ نہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد پھر دعائیں کی جاتی ہے ساری رات. اللہ اکبر کبیرہ. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی 3 آدمی آئے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اما جان ہمیں اللہ کے وسلم کے بارے میں بتائیے آپ کی عبادت کی کیفیت کیا تھی. اما جان نے کیا فرمایا؟ اللہ کے وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور ترک بھی کرتے ہیں، آپ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن ساری رات کا نہیں کرتے. ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ میں ساری زندگی، کیونکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرنے والے ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے کی وجہ سے بیزی ہو جاؤں گا، مصروف ہو جاؤں گا، تو میں عبادت کروں گا. ایک کہتا ہے میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا.
ایک کہتا ہے میں ساری رات کا قیام کروں گا. یہ دیکھیں یہ سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ نیت اچھی ہے نا؟ نیت تو یہی تھی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. جب یہ تینوں آدمی چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اماں جان نے سارا واقعہ سنایا. کہا اس طرح 3 آدمی آئے تھے، آپ کے صحابی آئے تھے، تو آپ کی عبادت کے بارے میں انہوں نے پوچھا، میں نے بتلایا تو انہوں نے یہ اظہار کیا. کہا دوبارہ ان کو بلایا جائے. واپس آئے، کہا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ. آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہو؟ شریعت تو وہ ہے. کہا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کا قیام کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اتنا لمبا قیام کرنے والے نبی. سورۃ المزمل پڑھ کے دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کہتے ہیں نبی کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل، رات کو قیام کریں. اللہ کے وسلم ساری رات کا قیام کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا. پیغمبر اتنا زیادہ لمبا قیام نہ کرو، آدھی رات، بلکہ آدھی رات کا کچھ ہی حصہ. اماں جان فرماتی ہیں آپ علیہ السلام اتنے لمبے قیام کرتے. ایک دن آپ میرے گھر میں آئے، میری باری تھی، نماز شروع کر دی، تہجد کی نماز. اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے. لیکن اگر میں یہ سوال کر لوں کہ جتنے بھائی آئے ہیں کیا یہ فردی پڑھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. پڑھتے ہیں تو پھر کیا باجماعت پڑھتے ہیں؟ کیا تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو ہیں، سستی تو نہیں کرتے. 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں. ایک مسلمان بھی ہو نماز جیسی عبادت بھی ترک کرے، اس کا اسلام کیا ہے؟ یہ تو اسلام اور کفر کے اندر فرق کرنے والی ہے. اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ میرا ہاتھ لگا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر برف پڑے تھے، سوج گئے. اتنا لمبا قیام کرتے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو معصوم عن الخطا ہیں. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو آپ اتنا لمبا قیام نہ کریں. تو آپ نے کہا ایسے تو آپ نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا کر لوں گا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ ایسا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا ہے. لیکن وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ترک بھی کرتا ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری جو سنت کے ساتھ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت کے ساتھ بے رغبتی اختیار کرے، اعراض کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، اس کے ساتھ میرا کوئی ناتا نہیں. تو اس لیے عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول وسلم نے جس کا حکم دیا ہو، جیسے کر کے دکھایا ہو. تو آپ علیہ السلام سے اس مہینے میں کوئی ایسی عبادت ثابت نہیں. جو لوگ آج کرتے ہیں، واللہ پاکستان اور ہندوستان میں تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ یہ رات کو منایا جاتا ہے. آپ ادھر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اس رات میں کچھ؟ کیوں جی؟ کسی ایک بھائی نے دیکھا ہو کسی مسجد کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہو شرینی کا یا کوئی نماز کا اہتمام؟ اس لیے یہ بدعت ہے، یہ من گھڑت روایات ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو میری طرف منسوب کر کے ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اور پھر کچھ لوگ اس مہینے کی نسبت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ رجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے سارے مہینے نہیں ہیں. کیوں جی؟ یہ گنتی کس نے بتائی ہے؟
یہ 12 مہینوں کی گنتی قرآن نے بتائی ہے، قرآن کو بھیجنے والا کون ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وَشَعْبَانُ شَهْرِي کہ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور شہری و رمضان شہری امتی کہ رمضان میری امت کا، اس ساری امت کے مہینے ہیں۔ اس روایت کو پیش کر کے سہارا ایک ایسی نماز کا لیا جاتا ہے صلاۃ الالفیہ کے نام پہ، یہ لوگ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، ایسے اہتمام کا بھی حکم نہیں دیا کہ ایسی عبادت جس کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ ہٹ جائے، انسان اس سے پریشان ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عبادت سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو کیا کہا تھا کہ عبداللہ اتنا کو بیان کیا کرو جتنے لوگ سن سکے، ایسا نہ بیان کرتے رہو کہ لوگ اکتا کے چلے جائیں۔ یہ کون سی عبادت ہے ساری رات کی؟ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر یہ موبائل بند، اس مہینے کے اندر کچھ لوگ عمرے کا تعلق بھی لیتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھیں جی یہ مہینہ رجب آ رہا ہے تو میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو مجھے ثواب اس کا بتائیے۔ کہتے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے اس مہینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عمرے کا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا جی؟ یہ فلاں مولوی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اسے دلیل پیش، اس کو کہو کہ دلیل پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں عمرہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے تو 4 جو عمرے کیے ہیں وہ 3 ذی الحجہ میں، 3 ذی القعدہ میں اور 1 حجہ عمرے حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایسی روایات کو پیش کیا جاتا ہے، مہینے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر اسی مہینے کے ساتھ ایک ایسی رسم بھی کی جاتی ہے پاک و ہند میں، رجب کے کنڈے۔ کون سے؟ رجب کے کنڈے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے، دیکھا ہے؟ یہ ایک آدمی ہندوستان میں، اس نے داستان عجیب میں یہ واقعہ لکھا ہے، داستان عجیب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو بندہ 22 رجب کے کنڈے اور ایک اور کتاب میں نے پڑھا ہے کہ کچھ ایسے غیر مسلم لوگ اقلیت والے وہ اپنے اندر گھر میں چھپ چھپ کے جو تھے نا وہ ٹکیاں بانٹتے تھے، ٹکیاں، ٹرافی۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے بحث شروع کر دی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس رسم کو رجب کے کنڈوں کے ساتھ منسلک کر دیا اور کہا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جو رجب کے کنڈے، یعنی کہ وہ ان کی نظر کے ساتھ مان کے یہ کام کرے گا، حلوہ پوڑی یہ وہ جو کچھ یہ بانٹتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، تو پورا کرنے کے بعد جو نظر مانے گا اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ پوری نہ ہوگی تو قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا تو اس آدمی کا ہاتھ ہوگا۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کیا جو غیر اللہ کی نظر ہے اس طرح وہ لوگوں کو دعوت دے سکتے تھے؟ کیوں جی؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے نا، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ایسے پاک امام کی طرف، حالانکہ اس کا تعلق پتہ ہے کیا ہے کہ اس 22 رجب کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ شیان علی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل بیت
کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کھوکھلا دعویٰ، جن کے پاس کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں اہل بیت اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جنہوں نے صدقہ خود بھی نہیں کھایا، اپنے آپ کے اوپر صدقے کو حرام کیا ہے، یہ در بدر جانے والے گلی گلی ٹکا ٹکا مانگ کے کھاتے ہیں، کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ایک کھجور کھائی، آپ نے انگلی مار کے وہ باہر نکال دی، کہا میرے اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ تو یہ اہل بیت کی نسبت کے ساتھ بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، چوکوں چرواہوں میں مجھے پنجتن پاک کے نام کا دے دو، معاذ اللہ یہ پنجتن پاک صرف یہی تھے اور کوئی نہیں تھے۔ یہ نظریات رکھنا، اور پھر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیں، میرے معاویہ رضی اللہ تعالی، یہ معاملہ جو تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، یہ صحابہ کا آپس کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے، تو یہ اللہ کے اوپر ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک کے ساتھ محبت کریں، دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بغض کر رکھیں، حالانکہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے۔ تو ان کی وفات پہ یہ شیعہ جو لوگ تھے، انہوں نے کونڈے، معاذ اللہ دیکھیں ایک وفات ہے اور پھر یہ تقسیم کی جاتی ہیں چیزیں، اور کہا جاتا ہے ان کو منسوب کر دیا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے، معاذ اللہ یہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے لوگ، آپ سے عداوت رکھنے والے لوگ یہ عمل کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سنی بھائی اپنے آپ کو اہل سنت کہلان والے ہیں، یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور پھر خاص اسی مہینے میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کیوں جی لگتی ہیں نہیں، پانی کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر خصوصاً قبرستان میں اسی مہینے میں جایا جاتا ہے۔ حالانکہ قبرستان میں جانا تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، لیکن مختصر کچھ لوگ وہ حرم کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ اس مہینے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تخصیص جو ہے یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو آپ علیہ السلام نے صحیح بتلایا ہے، اس طرح کا جو عمل ہے، اصل صحیح سنت یہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہمیں پیش کر دیا ہے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ اعمال ثابت نہیں ہیں، صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، کیا مقصد ہے؟ اس کے اوپر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جس سے منع کر دے اسے بعد آ جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو، اس مہینے کے اندر جتنی بھی بدعات خرافات کی جاتی ہیں، ان کا تعلق اللہ کے وسلم کے ساتھ نہیں ہے، صرف یہی یہ مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، بس اس میں انسان کو برائی معصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے وسلم نے حرمت کے مہینے میں، کیونکہ جو لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کے لیے شکار کرنا، وہاں جا کے کوئی ظلم و ستم کرنا، یہ منع کر دیا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح اور جگہ میں بھی برائی کا کام کرنا یا کبیرہ گناہ کرنا اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ فرمایا اس مہینے میں جو نیکی کرے گا ان حرمت والوں میں، اللہ رب العزت اس کے ثواب کو، کیونکہ اللہ دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ دے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو اس کا گناہ بھی ڈبل ہی ملے گا۔ صرف
یہی بات اس سے ثابت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ توحید اور صحیح جو سنت سے عمل ثابت ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.